نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ 28واں پارہ، کچھ عمل کی باتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے۔ ان میں سے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، علم حاصل کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہوتا، اور دوسرا محنت مزدوری کرتا تھا، یعنی کماتا وہ تھا، یہ علم حاصل کرتا، اور وہ کماتا تھا۔ تو ایک روز محنت مزدوری کرنے والے بھائی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا یہ بھائی میری کچھ مدد نہیں کرتا، یعنی اس کو بس صرف پڑھنے پڑھانے کا ہی شوق ہے، کام کچھ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید تجھے اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے رزق دیتا ہو، یعنی تو اس کے لیے بھی کما رہا ہے، اپنے لیے بھی کما رہا ہے، تو شاید تمہارا رزق اس کے علم حاصل کرنے کی برکت سے تمہیں بھی مل رہا ہو۔ تو بعض اوقات ہم زندگی میں کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، خصوصاً ایسے لوگوں کی جو کسی اچھے کام میں لگے ہوئے ہوں، وہ اپنی دنیا کمانے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نہ ہوں تو یہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہوں تو آپ سروائیو نہ کریں، کیونکہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جب ہم کسی کا بھلا کرتے ہیں تو اپنا ہی بھلا ہوتا ہے، جب کسی پر احسان کرتے ہیں تو اصل میں اپنے اوپر ہی کرتے ہیں۔ لیکن انسان ہے بہت تھوڑ دلا، جلد گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور جب دوسروں کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ملتا تو اس وقت احسان کا رویہ بھول جاتا ہے۔ یعنی جب تک کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہو تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں، جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہ رہے تو پھر اچھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں احسان ہے، اور وہ جو خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا جائے۔ 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ کی جو آیت نمبر پہلی آیت میں، یہ آیت کریمہ انصار میں سے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی، جب اس نے اپنی بیوی کو طویل مدت تک ساتھ رکھنے کے بعد، صاحب اولاد ہونے کے بعد، اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا۔ تو اس کی بیوی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس شکایت کی اور اس کے خلاف مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا۔ اس خاتون نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے حال اور اس شخص کے حال کے بارے میں شکوہ کیا، اور بار بار کیا، اور جرت کے ساتھ کیا، اور اس کو ریپیٹ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کے ذریعے، قد سمع اللہ نے اس کی التجا سن لی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کے لیے کوئی حل نہیں تھا۔ اس وقت جب وہ کہتی تھی کہ کیا میں اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہوں، تو آپ فرماتے تھے میرا خیال ہے کہ تم حرام ہو چکی ہو۔ تو وہ کہتی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں شوہر کے سپرد کر دوں گی تو وہ تربیت نہیں کر سکے گا، اور اگر میں ان کو اپنے ساتھ رکھوں گی تو وہ بھوکے مر جائیں گے، میرے لیے اس میں کوئی حل نکالیے۔ تو بار بار کی تکرار کے بعد جب کوئی حل نہ نکلا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی، اس کی التجا سن لی، اس کی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی سن لی، کیونکہ ان اللہ سمیع، بے شک اللہ سننے والا ہے۔ یعنی ساری مخلوق بیک وقت اللہ کو پکار رہی ہوتی ہے، اللہ ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ سن رہا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی اس طرح باتیں سنیں، مختلف زبانیں، مختلف آوازیں، مختلف اوقات، مختلف ضروریات، مختلف حاجتیں، یہ صرف اللہ کا کمال ہے۔ بہت سارے لیسنز ہیں اس آیت میں ہمارے سیکھنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم سب مثلا نماز پڑھنے جاتے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، ہر ایک اپنی دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی دعا سن رہا ہوتا ہے۔ بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، جو اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر رینگتی ہوئی سیاہ چونٹی کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمال، سمیع و بصر کی خبر ہے
کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے تمام امور کو اپنی سمع و بصر کے ساتھ یعنی دیکھنے اور سننے کے ساتھ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر صرف سنتا نہیں ہے بلکہ مسائل کو حل بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مشکل اور مصیبت کو سن لیا اور اس کے ازالے کے لیے حکم بھی نازل کر دیا. اور اس کے سننے کے بارے میں بھی آپ دیکھیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں اس خاتون کی بات سن رہی تھی مگر مجھے اس میں سے کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شوہر کی کوئی شکایت کر رہی تھی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کی سمجھداری کتنی تھی کہ جب وہ اپنے شوہر کی شکایت کرتی تھی تو اتنی خاموشی کے ساتھ کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے. معاملہ وہاں لے کر گئی جہاں سے معاملہ حل ہو سکتا تھا. اور پھر یہ ہے کہ اپنے خاندان اور اپنے گھر کو بچانے کی اس کو فکر تھی، بچوں کی اس کو فکر تھی، اس لیے وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اس کو اپنے سے الگ کر لے. بہت بڑا میسج ہے اس آیت میں. خاندانی امور بہتر طریقے سے بھی حل ہو سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑی چیز جو ہے کہ اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ کے سامنے پیش کرنی چاہیے. دنیا وسیلہ بن سکتی ہے لیکن اللہ سے کوئی آپ کا غم ہے، کوئی آپ کا دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے، اللہ سے مانگیں ضرور، اللہ سے ان کا حل ضرور مانگیں. جب اللہ نے کہہ دیا نا کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو. تو پھر ہم نے اس کو چھوٹی چیزوں کے لیے کیوں رکھ دیا؟ ہم نے صرف دنیا مانگ لیتے ہیں جس کی اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم وہ چیز مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ اچھا سا گھر دے دینا، اچھی سی گاڑی دے دینا، بچوں کو پڑھا لکھا دینا، بچوں کو اچھی نوکریاں دے دینا، بچوں کو سیٹ کر دینا، اور ہم وہ سب چیزیں مانگ لیتے ہیں. مانگنی چاہیے لیکن یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی. بڑی بڑی چیزیں جو اللہ نے مانگنے کو کہا وہ ہم مانگتے ہی نہیں ہیں. فار ایگزامپل ہم کسی پریشانی میں آ جائیں، جیسے اس عورت کا واقعہ ہوا، اس کو گھر ٹوٹنے کی اسے پریشانی تھی، اس پریشانی میں آ گئی. اب وہ اس کے لیے ہم کہاں جاتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں ایسے ہی ہے، میری قسمت ہی خراب ہے، یہ شخص ہی ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے. پورے زمانے میں ڈھنڈورا پیٹ کے اور اس کو اچھے طریقے سے بدنام کر کے، اور پھر ہم کہتے ہیں شاید ہمیں اس میں سکون مل جائے گا. اور الگ ہونے میں ہم کہتے ہیں شاید الگ ہونے میں سب سے زیادہ سکون ہوگا. وہ عورت الگ ہونا نہیں چاہ رہی تھی، وہ اپنا گھر توڑنا نہیں چاہ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، تہجد میں مانگے اللہ تعالیٰ سے، رو رو کے مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ دے گا. اور عمل میں جو اصلاح ہوتی ہے نا وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہوتی ہے. عمل میں آپ کے عمل میں اصلاح تبھی ہو سکتی ہے جب آپ کو اللہ کا ڈر ہوگا، نہیں تو آپ کے عمل میں اصلاح نہیں ہو سکتی. اپنی قسموں کو پورا کرنا ہے اور جھوٹی قسمیں نہیں کھانی. جو قسمیں کھا لی ہیں ان کو پورا کیجئے، اور جو لگ رہا ہے کہ جھوٹی قسم ہے نہیں پوری ہو سکتی اس کو آپ قسم کھائیں ہی نہ. اب 28واں سپارہ ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھ بھی لیا ہوگا. رمضان کا مہینہ گزر گیا، قرآن کا ساتھ ہوتے ہوئے آخری ایام آ رہے ہیں. قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، مضبوط رکھنا ہے. یہ بس رمضان تک کا ساتھ نہیں رہنے دینا، اس کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لینا ہے. ہر مشورہ اس سے لینا ہے، ہر دکھ درد میں اس کو کھول کے بیٹھنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے،
یہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا ذریعہ ہے. نماز بھی ہے لیکن اس کو لائیو چیٹ ایسے اس کو سمجھا کریں. لائیو چیٹ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ ایک دفعہ دل سے اس کو اپنا کے دیکھیں, اس کے دوستی کر کے دیکھیں. یہ آپ کو بالکل لائیو چیٹ کی طرح لگے گا کہ آپ کے دل میں کوئی بات آئی ہے, آپ کو جواب اندر سے ملے گا, فوراً اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے دیں گے. یہ معجزہ ہے قرآن کا. یہ لائیو چیٹ تو اب ایجاد ہوئی ہے نا, اب آگے یہ اللہ تعالیٰ نے لائیو چیٹ ہمارے لیے تو بہت عرصہ پہلے ہی نازل کرتی تھی. ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. سمجھ اس وجہ سے نہیں سکتے کہ ہمارے سگنلز کمزور ہوتے ہیں. بالکل اس طریقے سے جب وائی فائی کے سگنلز کمزور ہوتے ہیں تو لائیو چیٹ آپ نہیں کر سکتے, آپ کا میسج نہیں پہنچ سکتا, آپ کو رسپانس نہیں پراپر ٹائم پہ مل سکتا. آپ دوسری تیسری بات پہ پہنچ جاتے ہیں اور آپ کی پہلی بات کا جواب نہیں آیا ہوا ہوتا کیونکہ سگنلز ڈراپ ہو رہے ہیں, سگنلز نہیں پورے مل رہے. جب ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سگنلز ڈراپ ہو جاتے ہیں نا, ہمارا کنیکشن ویک ہو جاتا ہے نا, ہمارا تعلق کمزور ہو جاتا ہے, تو پھر ہماری لائیو چیٹ نہیں پاسبل ہوتی. پھر ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے, ایک سپارہ ہو گیا, دوسرا ہو گیا, تیسرا ہو گیا, 5 ہو گئے, 10 ہو گئے, 15 ہو گئے, قرآن ختم ہو گیا. رمضان میں 3 قرآن ختم کیے میں نے, لیکن ہماری لائیو چیٹ نہیں ہو پاتی ہے, ہمارا کنیکشن نہیں بن پاتا ہے. اسی وجہ سے پھر رمضان کے بعد ہمیں وہ کنٹینیوٹی نہیں رہتی ہے. ہم جو عبادتیں جو سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری وہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں, ہم پھر دنیا میں گم جاتے ہیں. تو اپنے سگنلز کو اسٹرانگ کریں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کریں, اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اللہ وہ کام کرے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. پھر ہمارے سگنلز اسٹرانگ ہو جائیں گے, پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائیں گے, اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے لائیو چیٹ کر سکتے ہیں. قرآن کھولیں, لائیو چیٹ کریں اللہ تعالیٰ سے. صبح تہجد کے ٹائم اٹھ جائیں اور قرآن کی تلاوت کریں. جو پورے دن کے مسئلے مسائل سب کا حل اللہ تعالیٰ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے. آپ کے ذہن میں ٹک 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 کر کے سب مسئلوں کا حل نکلنا شروع ہو جائے گا. ابھی جو تعلق بنا ہے اس کو کمزور نہ پڑنے دیں, اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے جائیں. اور اب یہ سارے کام جو ہیں ہم نے کس طریقے سے کرنے ہیں. ایک تو سب سے بڑی چیز جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. اور دوسرا یہ کہ رمضان کے بعد کی مصروفیات پر نظر رکھنی ہے کہ کون سے کام ہیں رمضان کے بعد اب کن چیزوں میں پڑ گئے جس نے آپ کو قرآن سے دور کر دیا. کون سی ایسی مصروفیات تھیں جو آپ کو قرآن سے دور لے گئیں. رمضان کے بعد آپ نے اپنی ڈائری کھولنی ختم نہیں کرنی, ڈائری لکھنی ختم نہیں کرنی, اپنی ڈائری لکھا کیجیے اور ان چیزوں کو لسٹ کریں جو رمضان کے بعد آپ کو جنہوں نے قرآن سے دور کر دیا. اپنی ساری معمولات پہ نظر رکھیں رمضان کے بعد. بالکل جیسے ہوتا ہے نا, کوئی ایک نیا بچہ آتا ہے اور اس ماحول میں سیٹ نہیں ہوتا. کلاس میں جب نیا بچہ آتا ہے, جو ٹیچرز ہوں گی وہ میری بات بڑی اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہوں گی, جب کلاس میں کوئی نیا بچہ آتا ہے اور اس ماحول میں سیٹ نہیں ہونا تو پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس پہ نظر رکھیے گا تاکہ یہ سیٹ ہو جائے, تاکہ یہ روٹین اپنا لے, تاکہ اس کی فرینڈشپ ہو جائے, سب سے دوستی کر لے, آپ کے ساتھ مانوس ہو جائے. بس تھوڑے سی دیر کے لیے اس کو اس طریقے سے سمجھا دیں, اس طرح سمجھا دیں, بس اس پہ نظر رکھیے گا آپ. تو بالکل اسی طریقے سے ہم نے اسی نئے بچے کی طرح ہم نے اپنے معمولات پہ نظر رکھنی ہے کہ رمضان میں ہم نے جن کو تھوڑا سدھارا, جس کو ہم تھوڑا سا ٹریک پہ لے کر آئے, جس کو ہم نے اللہ کو راضی کرنے پہ منوایا, وہ اب اس پہ نظر رکھنی ہے کہ کہیں وہ اب ادھر ادھر نہ ہو جائے. اس کو مانوس کرنا ہے, اس سے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے کہ وہ کہیں پھر نہ پیچھے چلے جائیں. اٹینشن دینی ہے ان پر. ایسی ہے نا جیسے نئے آنے والے بچوں کو اٹینشن نہ دے تو وہ اپنے پچھلے اسکول کو, پچھلے ساتھیوں کو, پچھلے لوگوں کو یاد کرتا رہتا ہے اور انہی میں گم رہتا ہے اور انہی کو اچھا سمجھتا رہتا ہے.
تو اگر ہم نے اپنے معمولات پر اٹینشن نہ دی، ان کا دھیان نہ رکھا، ان کا خیال نہ کیا، تو ہم بھی واپس پیچھے چلے جائیں گے. ہمیں دنیا پھر کھینچ لے گی، دنیا کی لذتیں ہمیں پھر اپنے میں مشغول کر دیں گی. آپ نے ہر دن رمضان کے بعد اپنے معمولات پر نظر رکھنی ہے کہ کہیں وہ آپ کو دور نہ کرتے، ان پہ پراپر اٹینشن دینی ہے. اور پھر دیکھنا ہے کہ کیا میں صحیح معنوں میں مومن ہوں؟ اگر ہوں تو کیا میرے اعمال مومنوں جیسے ہیں؟ ہم نے پڑھا قرآن میں مومن، سورہ المومنون میں مومنین کی کوالٹیز پڑھی ہم نے، ویسے بھی ہم وقتاً فوقتاً قرآن میں بہت ساری جگہوں پر مومنین کی کوالٹیز دیکھتے آئے. تو آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ میں مومن ہوں؟ مسلمان تو ہم ہیں نا، پیدائشی مسلمان تو ہم سب ہیں، لیکن اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں مومن ہوں؟ اور اگر میں مومن ہوں تو کیا میری کوئی کوالٹی کلیش تو نہیں کرتی اس سے، کوئی کام ادھر ادھر کا تو نہیں ہوتا. اور پھر جائزہ لینا ہے کہ اذان ہونے کے کتنی دیر بعد میں نماز کے لیے اٹھتی ہوں. وہ اپنا ٹائم نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں. روز شام کو بیٹھے اپنی ڈائری کھولیں، آپ دیکھیں کہ فجر کی اذان کے کتنی دیر بعد آپ نے نماز پڑھی، ظہر کی اذان کی کتنی دیر بعد آپ نے نماز پڑھی، عصر کی اذان کی کتنی دیر بعد آپ نے نماز پڑھی، مغرب کی اذان کی کتنی دیر بعد آپ نے نماز پڑھی، اور عشاء کی اذان کی کتنی دیر بعد آپ نے نماز پڑھی. اور عشاء کی نماز کے بعد آپ سونے میں کتنی دیر لگائی، کیونکہ حدیث ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد دنیا کی باتوں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سو جانا چاہیے. تو اذان کے بعد نماز کا ٹائم، عشاء کی نماز کا ٹائم، اور عشاء کی نماز کے بعد سونے کا ٹائم بھی لکھیے گا، کیونکہ اکثر ہم جب دنیا میں پڑھتے ہیں تو وہ یا تو عشاء کے بعد ہی پڑھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یا عشاء بھی ہم لیٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ سونے سے پہلے عشاء پڑھیں گے، بیٹھے ہیں ابھی گپے مار رہے ہیں، تھوڑا اور ٹائم گزر جائے. ان پہ سب نظر رکھیے. اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ کیا میرے دل کے اندر وہ ہے جو میں دوسروں کو کہتی ہوں. بعض اوقات ہم دوسروں کو بڑی لمبی لمبی نصیحتیں کر دیتے ہیں اور خود وہ نہیں کر پاتے ہیں، تو اس کا بھی ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے. اور اپنے دل پر مسلسل نظر رکھنی ہے کہ کہیں اللہ کی محبت سے خالی تو نہیں ہو رہا، کہیں دنیا کی محبت اندر تو نہیں آ رہی، کہ نفس کی محبت اندر تو نہیں آ رہی. آہستہ آہستہ اپنی سب چیزوں کا جائزہ لیتے جائیں. یہ آپ کو اللہ سے جڑنے میں بہت فائدہ مند ہوگی، اور اللہ سے جڑے رہنے میں بھی بہت فائدہ مند ہوگی، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے میں بہت فائدہ مند ہوگی. اپنے دلوں کی کیفیت دیکھتے جایا کریں بس، اور دیکھیں میں کہاں کہاں اپنے علم کے خلاف کام کر رہی ہوں. آپ کو علم ہے ایک چیز کا، اور اس کے علاوہ اس کے باوجود آپ اگر اس علم کے مطابق عمل نہیں کر رہے تو اپنے علم کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس کی تو پوچھ ہو جائے گی. ایک آپ کو علم ہی نہیں ہے، انجانے میں ہو گیا تو پھر معافی مل سکتی ہے. ایک پتہ تھا، جان کے غلط کام کیا تو پھر تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا معافی کا. اور یہ بھی جواز نہیں بنتا کہ علم اس وجہ سے علم نہ حاصل کریں کہ پھر عمل نہ کہیں کرنا پڑ جائے، یہ بھی کوئی جواز نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، آپ اگر دنیا میں ایک اچھے سمجھدار انسان کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر علم نہ حاصل کرنے کا بھی گناہ آپ کو ہے کہ کیوں نہیں قرآن پڑھا. کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ثواب دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے اور اس کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اسے پڑھا نہیں جاتا، وہ بہت کوشش کر کے اور اس کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، تو اس کو دگنا ثواب ملتا ہے، ایک پڑھنے کا اور ایک اس کوشش کا. تو
اگر اللہ نے ہمیں ذہن دیا ہے کہ ہم دنیا کی اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے سکتے ہیں تو پھر تو کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن نہ پڑھ سکیں. ہاں اگر ہم دنیا کی میں بھی نہیں پڑھ سکے، دنیا کی پڑھائیاں نہیں کر سکے، ہمارا دماغ واقعی بہت کمزور ہے، ہمیں کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہم کافی ہی کم عقل ہیں، کم دماغ ہیں، ذہین نہیں ہیں، بالکل بھی ذہین نہیں ہے، اور پھر ہم کوشش کر رہے ہیں قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو پڑھنے کی، بار بار پڑھ رہے ہیں بھول رہے، بار بار پڑھ رہے ہیں بھول رہے، سمجھ کے پڑھنا چاہ رہے ہیں نہیں سمجھ میں آ رہا، کوشش ہی کرتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ کو ڈبل ٹرپل ثواب ملے گا. ایک پڑھنے کا قرآن سمجھنے کا، اور دوسرا اس محنت کا، اس کوشش کا جو آپ نے اس کے پیچھے کر رہے ہیں. دنیا میں تو کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک کمزور بچہ ہو کلاس کا اور وہ جب پوری محنت کر کے غلط صحیح کر کے آ کے ٹیسٹ دے اور اس میں اس کو 10 میں سے 5 نمبر بھی لے، تو وہ ساتھ والے بچے جس نے زیادہ اچھا کام کیا ہوگا اس کو زیادہ نمبر ملیں گے اور اس کو کم ہی نمبر ملیں گے، کیونکہ اس نے اچھا کام نہیں کیا ہوگا، بھلے وہ 2 دن سویا نہ ہو، محنت ہی کرتا رہا ہو، لیکن اس کو ڈبل نمبر کبھی بھی نہیں ملیں گے، ڈبل ریوارڈ کبھی بھی نہیں ملے گا، اس کی محنت کا ریوارڈ اس کو کہیں نہیں دیکھا جائے گا. ٹیچرز کو یہی کہیں گے کہ ہم تو وہ دیکھیں تم نے لکھا ہے، تم نے لکھا ہی نہیں ہے ہم تمہیں نمبر کیا کہتے ہیں، بھلے تم پورا ہفتہ نہ سو، جتنی مرضی محنت کرو، ہمیں کیا لگے تمہاری محنت سے. اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک ایک محنت کے ایک ایک اس انرجی جو لگی ہے، جس چیز میں لگی ہے، اس کا اجر میں ڈبل کر کے دوں گا. ایک پڑھنے کا تو عمل کرنے کا تو اجر ہوگا ہی، محنت کا ایڈیشنل اجر ہو جائے گا. تو اتنا بڑا خزانہ کہاں سے ہے اور ہاتھ آنا ہے؟ اتنا بڑا رحمان رحیم غفور الرحیم کہاں سے اور ملنا ہے؟ تو وہ اللہ اتنا رحمان رحیم القیوم ذوالجلال والاکرام، اس سے کنیکشن جوڑ لیں اپنا. جڑ گیا ہے تو اس کو ویک نہ ہونے دیں، اس کو اور مضبوط کرتے جائیں اور مضبوط کرتے جائیں، جڑتے جائیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پر لانے کے بعد، اس راستے پر چلنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں سے دور نہ کرے، ہمیں استقامت عطا فرما دے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب، ڈال دے ہم پر صبر اور جما دے ہمارے قدم، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما. یا رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما. اللہ تو ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا، مرتے دم تک ہمیں ایمان نصیب کرنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.